الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسع ذنب من بسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور عزیز بارگہ کبریا غریب نواز، رفیق حلقہ خیر الورا غریب نواز، اسیر گیسوئے مشکل کشا غریب نواز، شہید حسن شہ کربلا غریب نواز. جدھر اٹھی کوئی میخانہ کر گئی آباد، خدا رکھے تیری چشم عطا غریب نواز. کوئی ہوا ہے نہ ہوگا جہاں میں اعظم، ہمارے خواجہ اجمیر سا غریب نواز. الحمدللہ، رب باری تعالی کا انتہائی فضل و احسان، اور آقا دو جہاں حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ
برکتوں والا دن نصیب ہوا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے پیچھے وجہ وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، اور جب نکاح کی استطاعت نہ ہو تو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے اپنی بات یہاں پر آ کر کے وقف کیا تھا کہ نکاح کریں یا نکاح نہیں کر سکتے تو روزہ رکھیں، اور کوئی شخص ہے کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، نکاح بھی نہیں کر سکتا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی مسئلہ ہے کہ وہ نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور روزہ رکھنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، یعنی کہ نشہ کرتا ہے یا اور کوئی ایسی وجہ، بیماری ہے، سفر میں ہے، یا کوئی اور ایسی وجہ کہ جس وجہ سے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پر ہم نے اپنی بات کو روکا تھا کہ بھئی آئندہ جمعۃ المبارک ہم یہیں سے چلیں گے۔ تو اب چونکہ آج 7 رجب المرجب ہے، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس بھی کل گزشتہ جو روز گزرا ہے، اس دن 6 رجب کو آپ کا عرس بھی تھا، تو ہم اپنی گفتگو کریں گے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ، اس کو سمیٹ کر ہم مختصراً خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بیان فرمائیں گے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکمرانوں کے ساتھ کیسا معاملہ پیش آپ فرماتے تھے، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء دین، علماء حق کی کس طرح خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعظیم فرمائی ہے۔ اچھا، اب جو ہمارا گزشتہ جمعہ تھا ہم اس طرف آتے ہیں سب سے پہلے، اور اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ خصوصاً یہ جو موضوع، جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی پچھلا جمعہ اور آج تھوڑا سا ٹکڑا جو اس کا رہ گیا تھا حصہ، اس موضوع کو تیار کرنے کے لیے ہمارا خرچہ ہوا ہے، وہ خرچہ ایسے کہ ہم نے سفر کیا، علماء سے ملاقات کی، مختلف علماء کی رائے جانی، پھر ہم نے سفر کیا حکیموں کے پاس، ان کی رائے لی، پھر ہم نے جو علاقے میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان ڈاکٹرز کو فیس دے کر ہم نے ان کی بھی رائے لی، کیونکہ وہ تو ڈاکٹرز تو اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اب ان سے ملاقات کرنے کے لیے بھائی 200 250 300 500 مختلف علاقوں میں فیسیں ہیں، تو ہم نے فیس دے کر کچھ ڈاکٹرز سے بھی ملاقات کی۔ تو اس عنوان کو، اس موضوع کو تیار کرنے کے لیے ہمارا لگا ہے خرچہ، اور ہم فری میں آپ کو وہ سارا جو ہم نے لیا ہے اس کا نچوڑ آپ کو پیش کریں گے، وہ بھی فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، کہ شاید لوگ گناہوں سے بچ جائیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی، آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے تھے، آپ کی تو بڑا احسان ہے، آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں آتے اور ڈھٹائی کے ساتھ، ٹھیک ہے میاں جب خطبہ ہوگا ہم مسجد چلے جائیں گے، تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مسجد میں، بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں بہت ساری مساجد ایسی ہوں گی
کہ جہاں اس انداز میں گفتگو ہوتی ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں شاید کسی مسجد سے ایسی گفتگو ہوتی ہو کہ جو ایک فکری گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کو بتانے سمجھانے والی گفتگو ہوتی ہے، ورنہ عموماً ہمارا بھی اکثر یہی انداز ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا بلند آواز میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تھوڑا سے جوش کے ساتھ تقریر کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پیار سے میٹھی میٹھی بات سمجھا دیتے ہیں۔ تو اس پیار والی میٹھی میٹھی بات کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسجد کا رخ کریں تاکہ ہمارا بھی پیسہ وصول ہو جائے۔ بہرحال اب والذین هم لفروجہم حافظون، یہ آیت مقدسہ کے تحت ہم گفتگو کر رہے تھے، بھئی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ کس چیز کے ذریعے؟ اپنی ازواج کے ذریعے اور ان کی ملکیت میں جو اللہ نے رکھی ہیں۔ وہ پہلے ہوا کرتا تھا کنیزیں اور لونڈیاں جن کے ساتھ صحبت حلال ہوتی تھی، تو ان کے ذریعے جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں، یعنی انہیں شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک ہم اپنے بات کو لے کر کے آئے تھے۔ اس سے آگے ہم نے یہ کہا کہ جناب نکاح نہیں کر سکتے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ آج ہم اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ اگرچہ یہ استحبابی حکم ہے، مستحب ہے کہ روزہ رکھا جائے، لیکن روزہ رکھنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ کیوں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو تو تم گناہ سے بچ سکتے ہو، تمہاری شہوت کم ہو سکتی ہے؟ تو روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے کمزوری پیدا کرنا، اپنے نفس میں کمزوری پیدا کرنا۔ اور جو ڈاکٹرز سے ہم نے رائے لی ہے، ڈاکٹرز کا بھی کہنا یہ ہے کہ جب انسان کم کھاتا ہے، جب انسان کم کھاتا ہے اور لمٹ میں رہتے ہوئے، اور پھر ٹائمنگ کے اعتبار سے جب انسان کھاتا ہے نا، ایک وقت اپنا بنا لیتا ہے فکس کہ مجھے اس وقت کھانا ہے اور اس وقت کھانا ہے اور اس وقت کھانا ہے، جب اپنا ٹائم فکس کر لیتا ہے، تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ جو انسان کے اندرونی جو معاملات ہوتے ہیں، جو شہوت پیدا کرتے ہیں، ان میں کمی آتی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو ہفتے میں شہوت اٹھتی ہے تو وہ ہفتے کے بجائے مہینہ 20 دن پر چلی جاتی ہے، اور یہی راز روزوں کا بھی ہے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ پوچھنے والوں نے سوال کیا، لوگ بے صبرے تھے نا، تو پچھلے جمعے کوئی لوگوں نے سوال کر دیا، میسیجز کر دیے کہ امام صاحب آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی شخص روزہ رکھ لے یا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر کیا کرے؟ نکاح کرے؟ نکاح نہیں کر سکتا، روزہ رکھ لے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کریں؟ یہ تو آپ اگلے جمعے بتائیں گے۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھ کر بھی اپنی شہوت کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اپنی شہوت کو ہم کم نہیں کر پا رہے، تو بات روزہ نہ رکھ سکے اور روزہ رکھ کر بھی جو شہوت کو کنٹرول نہ کر سکے، ان دونوں کا ایک ہی علاج ہے جو ہمیں علماء اور ڈاکٹر سے مشورے کے بعد حاصل ہوا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، روزہ رکھنے کا مقصد میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، کہ روزہ رکھنے سے طبیعت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے۔ اب کوئی روزہ رکھ کر بھی شہوت کنٹرول نہیں کر پا رہا تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں، اور روزہ رکھنے کے لیے میں سحری میں اٹھوں اور 2 پراٹھے کھاؤں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ روزہ رکھنے کے لیے سحری میں 2 پراٹھے کھا جاؤں،
اور جب افطار کا وقت ہو تو افطار میں مارکیٹ سے، اب چونکہ ماہ رمضان جب نہیں ہوتا تو پھر عموماً گھروں میں اہتمام نہیں ہوتا افطار پکانے کا، مارکیٹ سے جو ہے نا وہ بازار سے کہتے ہیں بھئی آپ سموسے اور پکوڑے یا نمک پارے وغیرہ وغیرہ، مٹھائی وغیرہ، جلیبی وغیرہ آپ لیتے ہوئے آ۔ اب روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ طبیعت میں کمزوری پیدا ہو، نفس جو ہے وہ کمزور ہو جائے، اور سارا دن اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ طبیعت میں کمزوری پیدا ہو۔ لیکن طبیعت میں کمزوری تو جب پیدا ہوگی، اور روزہ رکھنے کا مقصد تو اس وقت پورا ہوگا کہ جب ہم سحری بھی اپنی کنٹرول کریں، افطار بھی اپنی کنٹرول کریں۔ یہ جو روزہ رکھنے کا حکم سرکار علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا نا، تو اس وقت جو لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، وہ ایک کھجور کھا کے سحری کر لی، شام کا وقت ہوا، ایک کھجور کھائی، افطار ہو گیا۔ اب نہ وہ رات کا کھانا کھا رہے ہیں، نہ اور کچھ کھا رہے ہیں، اب جو انہوں نے افطار کیا ہے تو وہ اب سحری میں ہی کھجور ہی کھائیں گے، وہ بس انہوں نے ایک یا دو یا تین یا چار مخصوص گنتی، ایک لمٹ بنا کر وہ کھجور کھا لی۔ اب ہم کھجور کھا لیں اگر سحری میں اور افطار تک کا انتظار کریں تو سارا دن ہمارا وہ بستر پر ہی گزرے گا۔ کیا یار کمزوری اتنی، سحری میں کچھ کھایا نہیں، جب 2 پراٹھے نہیں کھا لیتا جب تک تو سارا دن گزرتا ہی نہیں، ہمارا حال یہ ہے۔ تو پھر کیوں کر روزے رکھ کر بھی ہم شہوت کو کنٹرول کر پائیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے پھر ہم پہنچے اپنا کرایہ بھاڑا خرچ کر کے ڈاکٹرز کے پاس، انہیں فیس دی، ڈاکٹر صاحب اب کیا کریں؟ شہوت جو ہے وہ تو ایک فطری چیز ہے، شہوت ایک فطری چیز ہے، اسے کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ کیونکہ روزے رکھنے کے بعد بھی انسان اتنا ہی کھا رہا ہے جتنا روزہ رکھے بغیر کھا رہا تھا، تو روزہ رکھنے کا تو کوئی فائدہ ہی حاصل نہ ہوا، تو روزہ نہ رکھے۔ اب کرے کیا؟ تو ڈاکٹرز نے یہ مشورہ دیا کہ پھر کرے یہ کہ وہ شخص جسے شہوت ستاتی ہے اور اتنا مال اس کے پاس ہے نہیں کہ وہ نکاح کر سکے، یا ایک نکاح کر چکا ہے اور اب شہوت بہت زیادہ ستاتی ہے اور اب اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ دوسرا نکاح کرے، اور روزہ رکھنے سے بھی بات نہیں بن رہی، روزہ رکھنے سے بھی کام نہیں ہو رہا، تو اب کیا کرے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اب یہ کرے کہ اپنی جو غذا ہے کھائے وہ جی بھر کے، لیکن ہم ایسی چیز کھلائیں گے وہ جتنی زیادہ کھائے گا نا اتنا ہی زیادہ کمزور ہوگا، جتنی زیادہ کھائے گا اتنا ہی زیادہ کمزور ہوگا، جسم تو اس کا صحت مند ہو جائے گا، طاقت تو اسے حاصل ہوگی، لیکن وہ جو شہوت ہے اور وہ جو گرمی ہے اس کے جسم میں، وہ ہماری دی ہوئی چیز اس گرمی کو کنٹرول کر دے گی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بتائیے وہ چیز کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا فیس لوں گا پھر بتاؤں گا۔ اب ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دے دی، اب جسے پتہ کرنا ہو وہ 1 کلو آئس کریم کا ڈبہ لیا ہے، ہم اسے بتا دیں گے وہ چیز کیا ہے۔ فری میں چیز دیں گے تو اثر نہیں ہوگا، اب جسے پتہ کرنا ہو اور جسے احساس ہو یار میں گناہ کر رہا ہوں اور مجھے گناہوں سے بچنا بھی ہے، وہ 1 کلو کی آئس کریم کا ڈبہ لے آئے، پھر ہم اسے وہ چیز بتا دیں گے۔ بہرحال ڈاکٹرز کے پاس جا کر، حکیموں کے پاس جا کر آپ مشورہ کریں۔ ہم نے تو کر لیا، ہم سے کوئی کرنا چاہ رہا مشورہ تو ہماری فیس ہے 1 کلو آئس کریم کا ڈبہ۔ تو اگر کسی کو مشورہ کرنا ہے ڈاکٹرز کے پاس جا کر کے تو وہ یہ مشورہ کر سکتا ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں۔ کیا پوچھے؟ ڈاکٹر صاحب روزہ رکھ لیا یا نہیں رکھ سکتا؟
لیکن شہوت جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ آپ مجھے، اچھا دوائیں نہیں، ڈاکٹرز نے، حکیموں نے منع کیا کہ دوا استعمال کرے گا تو دوا کی زیادتی نقصان دے سکتی ہے، پھر وہ ایسا نہ ہو، اسپیکر چل رہا ہے یار، مطلب معاملہ خراب ہو سکتا ہے، بڑے لوگ سمجھیں گے، تو دوا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کریں؟ غذاؤں کا، کھانے پینے کا، سبزیوں کا ایک چارٹ بنا کے دے دیں، ایک چارٹ بنا کے دے دیں کہ جو روزانہ کے معمول میں کھانا کھاتا ہوں، اس کھانے میں کون کون سے ایسے آئٹمز ہیں کہ جن کے کھانے سے میری شہوت بڑھے گی اور جن کے کھانے سے شہوت کم ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی آپ ضرورت سے زیادہ گوشت کھائیں گے تو آپ کی شہوت بڑھے گی، سب کو پتا ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ بھئی آپ سنت کی نیت کر کے آپ لوکی، کدو شریف آپ وہ تناول فرمائیں گے تو آپ کی شہوت کم ہوگی۔ چلیں یار، میں نے اپنے آئس کریم کا ڈبہ کھو دیا، بہرحال یہ تو مزاحتاً میں نے عرض کیا تھا، تو وہ آئس کریم ہی آ رہی ہے وہ زبان پہ، دیکھو اب دے دے کوئی مجھے۔ بہرحال تو لوکی، کدو شریف، اس کا استعمال، اور دوسری جو دیگر سبزیاں ہیں، ترئی اور بالکل مسور کی دال وغیرہ جو دالیں ہیں، یہ اپنے اوپر حرام سمجھ لیں، تو پھر یہ جو شہوت کا معاملہ ہے یہ کنٹرول میں۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی میں روزہ رکھ رہا ہوں اور افطار میں جو ہے نا میں ٹکا اور کڑاہی اور فلانا 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 چیزیں کھا رہا ہوں اور میری شہوت کنٹرول میں نہیں آ رہی، تو گھی بالکل محتاط ہو کر، گھی سے تو بالکل دور ہو جائے۔ اگر کسی کو یہ چاہیے کہ یار میں گناہوں سے بچ جاؤں، نکاح میں کر نہیں سکتا، اگر دوسرے نکاح کی طرف گیا، پیسہ بھی ہے، اچھا تیسری چیز، اچھا پیسہ بھی ہے، مال بہت ہے میرے پاس، استطاعت ہے میری، لیکن اگر میں دوسرے کی طرف گیا تو پہلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا، یہ بھی ہوتا ہے نا، خبردار اگر تم نے دوسری شادی کی تو میری لاش سے گزرنا پڑے گا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں، یہ دین کے خلاف ہے۔ تو نہیں کر سکتے روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس جا کے ایک چارٹ بنا لیں کہ میں نے کون کون سی چیزیں کھانی ہیں جن سے میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ مقصد یہی ہے نا، گناہوں سے بچنا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے کبھی آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑ جائے تو آپ جائیں، صرف بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا اور حکیموں کے پاس جانا یہ حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ بیماری کی بجائے اپنی گناہوں سے، شہوت سے بچنے کے لیے آپ ڈاکٹرز اور حکیموں کے پاس جائیں کہ بھئی ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں جس وجہ کر ہم اپنی شہوت کو کنٹرول کر سکیں۔ یہاں تک ہماری بات ہو گئی مکمل کہ جناب نکاح کریں، نکاح نہیں کر سکتے، روزہ رکھیں، روزہ نہیں کر سکتے تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ موضوع ہمارا یہاں پر ہو گیا ختم۔ اب آئیے خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال مبارک 6 رجب المرجب 1236 میں ہوا، یعنی آج سے کم و بیش تقریباً 1000 سال پہلے آپ کا وصال پرملال ہوا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں نے یہاں کچھ جمع کر کے رکھا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حکمرانوں سے متعلق کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے کہ برائی سے روکے اور نیکی کی دعوت دے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ برائی سے روکے اور نیکی کی دعوت دے۔ اب طاقت اور اثر و رسوخ کے ذریعے برائی کو روک سکتا ہو تو اسے استعمال کرے۔ یعنی کہ میں اس کی مثال پیش کر دیتا ہوں، میں اپنے گھر کا بڑا ہوں،
مثال ہے کہ میں گھر کا سرپرست ہوں. اب جب میں گھر کا سرپرست ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں اپنے گھر والوں پر سختی کروں گا، انہیں برائی سے روکوں گا تو گھر والے رک جائیں گے، تو اب مجھ پر فرض ہے کہ جتنی طاقت میں رکھتا ہوں میں اتنی استعمال کر کے اپنے گھر والوں کو روک لوں. ہاں، یہ ہم پر فرض ہے کہ اگر میرا بچہ ہے، بیٹا ہے، اور وہ غلط صحبت میں بیٹھتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے، تو اب مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، کیونکہ میں باپ ہوں، لہذا میں اپنے بیٹے سے جا کر کے کہوں کہ خبردار، اور اگر پھر بھی نہیں، خبردار پہ بھی نہیں سدھر رہا، تو مجھے بالکل حق ہے کہ میں اس کا کان پکڑوں اور اس کی ماں بات سجا دوں. ہاں، ماں بات بولا ہے میں نے، لفظ محتاط. کیمرہ بھی چل رہا ہے، مسجد ہے، پھر اسپیکر بھی چل رہا ہے باہر والا، تو یہ بالکل حق ہے والد کو، سرپرست کو، کہ بھائی نہیں سدھر رہا، لہذا ہم سدھارنا جانتے ہیں. پھر یہ اس طرح نا، جس کو جتنی طاقت اللہ نے دی ہے وہ یہ کرے. اب برائی کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہو تو ایسا کرے، ورنہ کم از کم اس کو دل سے برا جانے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم کے ایمان کے 3 حصے، 3 درجے ہیں، 3 اسٹیج ہیں ایمان کے. وہ کیا ہے؟ فرسٹ اسٹیج یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو برا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اسے ہاتھ سے روک لے. یہ بھی نہیں کر سکتے، ایمان تھوڑا سا کمزور ہے، تو پھر آپ زبان سے بولیں کہ یار یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے. اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اسے دل میں برا جانے، یار میں روک تو نہیں سکتا، میں بول تو نہیں سکتا، لہذا یہ کام ہو رہا بہت غلط ہے، دل میں اسے برا جانے. اور پھر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. ان ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے کہ ہم کسی بات کو صرف دل میں برا جان سکتے ہیں. اب حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عمر بھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ نہایت محنت سے سر انجام دیا. آپ نے جہاں لاکھوں کی تعداد میں عوام کو کلمہ پڑھایا، یہ تو سب کو پتا ہے نا، خواجہ صاحب نے لاکھوں کی تعداد میں، جب آپ اجمیر پہنچے نا، اجمیر میں کوئی مسلمان نہیں تھا. جب اجمیر پہنچے تو اجمیر میں کوئی مسلمان نہیں تھا، اور جب آپ کا وصال پرملال ہوا ہے تو اجمیر 95 لاکھ 90 لاکھ مسلمان تو آپ کی ایک نگاہ نے کر ڈالے تھے. 90 لاکھ مسلمان تو خواجہ صاحب کی ایک نگاہ نے کر ڈالے تھے. 95 لاکھ مسلمان آپ اجمیر میں چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. 95 lakhs 95 لاکھ مسلمانوں کو خواجہ صاحب نے چھوڑا. اب خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھایا، توبہ کروائی، وہاں متعدد حکمرانوں کی بھی اصلاح فرمائی. سفر کے دوران مختلف علاقوں کے حکمرانوں کو دین کی دعوت بھی دیتے اور عدل و انصاف کا حکم بھی فرماتے. بطور مثال حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز، دیکھیے خواجہ صاحب حکمرانوں کی اصلاح پر خوب توجہ اس لیے بھی دیتے تھے کہ حاکم کی عادتوں اس کے کردار اور اس کے طرز حکومت کا رعایا پر، یعنی مجھ پر اور آپ پر گہرا اثر ہوتا ہے. اگر حاکم سنور جائے گا تو رعایا بھی سنور جائے گی، حاکم بگڑ جائے گا تو رعایا بھی بگڑ جائے گی. اس کی بہترین مثال برائی کس طرح اثر کرتی ہے وہ مثال ہم دیں گے آج کے دور سے، اور اچھائی کس طرح اثر کرتی ہے وہ مثال ہم پیش کریں گے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور سے. برائی کس طرح اثر کرتی ہے دیکھیں. ہم لوگوں میں آپس کی بات ہے، اس وقت پاکستان میں ہر شخص کم از کم جسے موقع مل چکا ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے. یعنی کہ
مال کسی بھی طرح سامنے والے کا مال حاصل ہو جائے اور حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بغض، حسد، یار اس کا مال آ جائے کسی طرح. سگی بہن ہے تو اس کا مال دبانے کی کوشش. اپنے سے نیچے والے ہیں، اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو کم سے کم ان کو تنخواہ دوں، ان کے حقوق زیادہ سے زیادہ ان کے حقوق سلب کر لوں. یہ سارے معاملات، یہ عوامی بات ہے. اب یہ اثر کہاں سے آیا؟ یہ اثر آیا ہے ہم پر ہمارے حکمرانوں سے. برائی بھی اثر رکھتی ہے اور اچھائی بھی اثر رکھتی ہے. حکمران ہمارے سارے کے سارے کرپٹ، نالائق حکمران ہیں، کرپشن میں ملوث. جو چلے گئے وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی. اب کون آنے والا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے. بہرحال ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن جو اثر ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے تک آتا ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ جب پرنالا ہوتا ہے نا، پرنالا، چھت پہ پانی بھر جائے تو پانی اوپر جاتا ہے یا نیچے گرتا ہے؟ نیچے گرتا ہے نا. تو اسی طرح حکمران بگڑ جاتے ہیں تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے، اور حکمران سدھر جائیں تو رعایا بھی سدھر جائے گی. یقینی بات ہے. میں نماز نہیں پڑھتا نماز، تو میں کیسے، کس منہ سے کہوں گا آپ لوگوں کو نماز پڑھو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کرپشن کر رہا ہوں، کرپٹ ہوں، لوگوں کے پیسے کھا رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ملک کا خزانہ لوٹ رہا ہوں، تو میں کس منہ سے کہوں گا کہ میری قوم چوری نہ کرے، اے میرے قوم کے لوگوں کرپشن نہ کرو؟ میں کس منہ سے کہوں گا؟ تو یہ برائی کا اثر ہوتا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا دکاندار بھی وہ حرام کما رہا ہے. سب کی بات نہیں، جنرل بات ہے، ایک معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. اور بڑے سے بڑا کاروباری بھی وہ حرام کما رہا ہے. یہ بھی سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ محتاط کمائی استعمال کرتے ہیں. اب آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مثال پیش کرتا ہوں. برائی کی مثال تو دے دی میں نے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آنکھ کا اثر نیچے کیسے پڑا؟ اس وقت کے لوگوں نے یہ لکھا، کتابوں میں مؤرخین نے یہ تاریخ لکھی کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے تو بکریاں، کون جی؟ بکریاں اور بھیڑیا، جانی دشمن، یہ ایک ہی تالاب میں پانی پیا کرتے تھے. کہاں پانی پیتے تھے؟ ایک ہی تالاب میں. بکری بھی پانی پی رہی ہے اور بھیڑیا بھی پانی پی رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک رات کے وقت بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کر دیا. بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کر دیا، اور جب حملہ کیا تو دیکھنے والے نے دیکھتے ہی فوراً یہ کہا کہ لگتا ہے مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے حکمران عمر بن عبدالعزیز آج دنیا سے وصال کر چکے ہیں. ہاں، اور جب بعد میں یہ خبر واضح ہوئی تو اس شخص نے یہ لکھا رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اسی رات اس بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا. یہ حکمرانوں کی مثال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان سے کہ اوپر جب حکمران اعلیٰ ہو جائیں گے تو رعایا بھی اعلیٰ ہو جائے گی، حکمران بگڑ جائیں گے تو رعایا بھی بگڑ جائے گی. جب باپ ایک خراب آدمی ہوتا ہے، بیکار آدمی ہوتا ہے، تو اس کی اولادیں ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں. اور باپ اگر نیک سیرت ہے، باپ اگر نیکیاں کرنے والا ہے تو اولاد بھی نیک ہی ہوتی ہے. وہ ایک آدھ انڈا خراب ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن عموماً مشاہدے میں یہی آیا ہے، آبزرویشن یہی ہے کہ اگر باپ صحیح ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی وہی تربیت دیتا ہے. باپ اگر ڈبو پہ لگا ہوا ہے ٹھک ٹھک کرنے میں، اگر پٹی پہ باپ لگا ہوا ہے تو بچے بھی اس کے کل اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہی پٹی کھیلیں گے. یہ بات واضح ہے، معاشرے میں سب کے سامنے ہے، جو سب کو نظر آتا ہے. اور یہی خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا. اب علماء دین
کے اعتبار سے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھی علماء کی تعظیم کرنی چاہیے. خواجہ صاحب دلیل العارفین، جیسے ملفوظات اعلی حضرت ہے نا، اعلی حضرت کی کتاب ہے جو اعلی حضرت کی زندگی کے واقعات ہیں، تو اسی طرح ایک کتاب ہے دلیل العارفین جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات پر ہے. خواجہ صاحب نے کیا ارشاد فرمایا دیکھیے، آپ سنیں گے نا، اب پتہ نہیں آپ کے دلوں پر اس بات کا کیا اثر ہو، لیکن خواجہ صاحب نے بڑی گہری بات کی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پہلے حدیث مبارکہ نقل کی کہ معلم کائنات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر رحم، یہ خواجہ صاحب اپنی اس میں نا نقل کر رہے ہیں حدیث مبارکہ دلیل العارفین. آگے فرما رہے ہیں چھوٹوں پر رحم نہیں کیا ہم میں سے نہیں، بڑوں کی تعظیم نہیں کی ہم میں سے نہیں. آگے فرما رہے ہیں اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانا وہ بھی ہم میں سے نہیں. حقہ لعالمنا، ہمارے عالم کا حق نہ پہچانا تو وہ بھی ہم میں سے نہیں. پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ پہلے وقتوں میں کتاب کا ایک حصہ پڑھ رہا ہوں قسم کہ پہلے وقتوں میں ایک آدمی تھا، گزشتہ دور میں ایک آدمی تھا، جب علماء اور مشائخ کو دیکھتا تو اپنا منہ پھیر لیتا. اگر اس کے سامنے علماء آ جاتے عالم دین تو اپنا منہ پھیر لیتا، حسد کی بنیاد پر ان کی طرف نہیں دیکھ پاتا تھا. موت کے بعد اسے قبر میں رکھا گیا، جب وہ بندہ مر گیا نا اسے قبر میں رکھا گیا، جب بھی اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جاتا، میں یہاں پر نا اپنی تشریحات والی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل آپ کو لفظ بلفظ پڑھ کر سنا رہا ہوں. خواجہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ جب بھی اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جاتا تو ہر بار اس کا منہ قبلے سے پھر جاتا. بار بار لوگ پکڑ کے اس کا منہ قبلے کی طرف کریں، قبلے اس کا منہ پھر جائے. اب خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ لوگوں کو حیرت ہوئی، حیران ہو گئے. بالآخر غیب سے آواز آئی، اے مسلمانوں اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، خود کو اور اسے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ یہ شخص دنیا میں علماء و مشائخ سے منہ پھیر لیتا تھا، چنانچہ جو علماء و مشائخ سے منہ پھیرے ہم اپنی رحمت کو اس سے پھیر دیتے ہیں. خواجہ صاحب نے دلیل العارفین نامی کتاب میں یہ بات لکھی، خواجہ صاحب نے خود لکھی کہ جو علماء اور مشائخ سے منہ پھیر لیتا ہے ہم اپنی رحمت کو اس سے پھیر دیتے ہیں. آگے فرمایا اپنی بارگاہ سے دھتکار دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے غیب سے آواز آ رہی ہے، اب وہ آواز کس کی ہے؟ غیب سے. سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہم دھتکار دیتے ہیں. آگے فرمایا دھتکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے اور روز قیامت، اللہ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ روز قیامت علماء سے منہ پھیرنے والا روز قیامت ریچھ کی شکل میں اٹھایا جائے گا. صرف علماء سے منہ پھیرنے والا ریچھ کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی یہی تعلیم ہے کہ جب آپ علماء سے محبت کی اتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں تو یقیناً پھر علم دین سے آپ کو کتنا شغف ہوگا. تو علم دین حاصل کرنا، علم دین عام کرنا، یہی اولیاء کاملین کا طریقہ اور یہی اولیاء کاملین کی زندگی رہی ہے کہ علم دین علم دین علم دین. آج جو ہمارے یہاں سلسلہ چل رہا ہے نا، میں یہاں پر اس موضوع کو روک کر وقف کر کے اگلے جمعے کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ
ہم ایک تقابل کریں گے، ایک جائزہ لیں گے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا اس دور کے اولیاء کاملین، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد آج کی عوام اور آج کے پیران عظام، آج کے پیروں میں اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس دور کے پیروں میں کیا فرق تھا، اور آج کے لوگوں میں، عوام میں، مجھ میں، آپ میں، اور اس دور کے لوگوں میں کیا فرق، یہ سارا انشاءاللہ آئندہ آنے والا جمعہ ہم ذکر کریں گے۔ آپ وقت کی پابندی کیا کریں۔ میں نے جمعہ شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا نا، شروع میں جس موضوع پر ہم نے 15 سے 20 منٹ لگائے ہیں، اس موضوع کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں ڈاکٹرز کی فیس دینی پڑی ہے اور حکیموں کے پاس جانا پڑا ہے، سفر کر کے علماء کے پاس جانا پڑا ہے۔ ہم نے پورا ہفتہ، 2-3 دن نہیں، پورا ہفتہ اس موضوع پر لگایا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ ڈاکٹرز سے، سائنس کے حوالے سے ہم نے مشورے کیے ہیں، تو آپ تھوڑا سا خیال کیا کریں کہ وقت سے پہلے اگر آئیں گے نا تو ہماری بات مکمل ہو کر ہم فٹافٹ بھائی چلو بھی نماز، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پرسوں جو اتوار کا دن ہے، آنے والا جو اتوار ہے، آپ کی اسی مسجد میں ہم چھٹی شریف منا رہے ہیں انشاءاللہ، اور اسی میں ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میرے مرشد کریم پاکستان تشریف لے آئے، تو میں نے ان سے عرض کر دی کہ حضور اگر وقت عنایت فرما دے تو کرم نوازی ہو جائے گی۔ تو میرے مرشد کریم انشاءاللہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ جب تشریف لائیں گے اور مرشد کریم دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو گلفام آباد کے لوگ تو مسجد آتے ہی نہیں ہیں، یہ تو مسجد خالی پڑی ہے، جو عموماً ہر پروگرام میں ہوتا ہے، پچھلے جتنے بھی پروگرام ہمارے گزرے ہیں نا، مسجد خالی ہوتی ہے۔ جو بھی علماء اور مقررین مسجد میں بیان کرنے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں دیوار، پنکھا، بلب، لائٹ، بھائی بڑے بھائی سب کو تقریر سنائیں گے، عوام کے علاوہ ہر ایک کو تقریر سنا کے بیچارے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ پہلا بیان ہوگا، اور وہ بیان ہوگا 9 سے 9:30 کے درمیان۔ وہ بیان ہوگا جو ہمارے جامعہ کے سرپرست اعلیٰ ہیں مولانا فہیم اللہ قطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے بیان کے دوران ہی انشاءاللہ مرشد کریم کی بھی آمد ہو جائے گی، بولیں سبحان اللہ۔ تو آپ ضرور تشریف لائیں، ان کی زیارت بھی کریں، دست بوسی بھی کریں، اور ان کی سادگی بھی آپ دیکھیں کہ کتنے سادہ آدمی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اولیاء کاملین کی صحبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا